أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال أيضا من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال أيضا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی عقیدے کی اصلاح کے تعلق سے بہت زیادہ سنجیدہ ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی صفائی اور ستھرائی کے لیے ہمہ وقت صحابہ کرام کے اعمال و افعال اور اسی طرح سے ان کی زندگیوں کو ٹٹولا کرتے تھے. جب کبھی کوئی ایسی حالت دیکھتے یا کوئی ایسی چیز دیکھتے جس سے ان کے عقیدے پر آنچ آتی تو پھر ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اسٹینڈ لیتے تھے. آپ نے اس تعلق سے کبھی کسی قسم کا کوئی نرم پہلو اختیار نہیں کیا اور عقیدے کی اصلاح اور بدعقیدگی سے بچانے کے لیے آپ نے فوری طور پر حکم جاری کیا. کسی صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، کوئی ٹپس دے دیجئے جو میری زندگی میں کام آئے، دنیاوی فلاح کے لیے بھی اور اخروی فلاح کے لیے بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو ٹپس دیا اور جو نصیحت کی، وہ نصیحت کیا تھی؟ لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو مخاطب کیا تھا؟ کس آدمی نے آپ سے نصیحت مانگی تھی؟ نصیحت مانگنے والا ایک صحابی تھا اور نصیحت کرنے والا خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، حالت ایسی ہو جائے کہ تمہیں بوٹی بوٹی ہونا پڑے یا تمہیں آگ کے حوالے کر دیا جائے، یہ دونوں چیزیں گوارا کر لینا، یعنی جان جاتی رہے اس کی پرواہ مت کرنا، مگر کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے شرک کی دلدل میں پھنس جاؤ. شرک کی دلدل سے نکلنے کے لیے اگر اپنے جسموں کی 72 بوٹیاں کروانی پڑے تو پھر یہ گوارا کر لینا، یا اگر اپنے آپ کو آگ کے حوالہ کرنے پڑے تو پھر اس کو بھی گوارا کر لینا، مگر شرک جیسی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. میرے بھائی، میرے دوست، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری بڑی آسانی کے ساتھ گھول دی گئی ہے، معاشرے میں پلا دی گئی ہے، وہ یہ کہ ہم سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا. ایک ہی انسان کلمہ پڑھ لے تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کی زندگی میں شرک نہیں آتا. یہ ایسا جھوٹ ہے، یہ ایسی نادانی ہے، یہ ایسا احمقانہ فیصلہ ہے جو کسی بچے سے بھی گوارا نہیں ہو سکتا. اگر وہ بچہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھتا ہو تو یقین جانے وہ بچہ بھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا. اور آپ نے یہاں بہتیرے بچوں کو دیکھا اور سنا ہوگا کہ وہ بچے واقعتاً اس چیز کو گوارا نہیں کرتے، کیونکہ وہ لا الہ کا مطلب بھی سمجھتے ہیں اور الا اللہ کا مطلب بھی سمجھتے ہیں. جب یہ دونوں مفہوم سمجھ میں آ جائے تو پھر یقیناً یہ بچے بھی گوارا نہیں کریں گے. مسلم بچے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں سمجھ کر کے. میرے بھائی، میرے دوست، کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی جو آپ پر ایمان لائے تھے، آپ کو دیکھا تھا اور آپ کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے،
وہ بھی ایسی چیزوں کے تعلق سے انہیں نصیحت ہوتی تھی کہ دیکھو صحابہ، تم مجھ پر ایمان تو لے آئے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو، پھر بھی شرک جیسی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ میرے بھائی مزید گفتگو نہیں کروں گا، آپ کے سامنے پہلے میں وہ حدیثیں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد 2-3 واقعے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں ان الرقا والتمائم والطولة شرک۔ شرک ہے کیا چیز؟ جھاڑ پھونک کرنا۔ اسی طرح سے تمائم کہتے ہیں، وہ چاہے چمڑے کی ہو یا موم جمع کی ہو اور وہ لوہے کی بنی ہو یا کپڑوں میں سلی ہوئی ہو، ہر تعویذ کو تمائم کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ تمائم یعنی تعویذ اور گنڈا یہ کفار مکہ جاہلیت کے دور میں بھی کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو یعنی اونٹ وغیرہ کو پہنایا کرتے تھے تاکہ نظر بد سے بچیں۔ آفات و بلیات اور مصائب و مشکلات سے بچانے کے لیے یہ سب ساری تدبیریں وہ کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جاہلیت کے امور کو یکسر طور پر مٹا دیا اور آپ نے بباغ دہل بڑے صریحی انداز میں فرمایا، یقینی طور پر رقا ہو یا تمائم ہو یا تیولہ کہتے ہیں وہ جادوئی عمل جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان یا بیوی اور میاں کے درمیان محبت پیدا کرنے کی جو تدبیریں کی جاتی ہیں، آپ اپنے ہاں سمجھ سکتے ہیں طلسماتی امور ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کالا جادو، نیلا جادو، پتہ نہیں کون کون سا ہوتا ہے، اور آپ ان تمام چیزوں میں شعبدہ بازی کے چکر میں پڑ کر کے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا سودا کرتے ہیں۔ مال جو جاتا ہے وہ تو جاتا ہی ہے، کبھی کبھار عزت و آبرو سے بھی انسان کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ ان تمام کو چھوڑیں، دنیاوی چیز ہیں، لیکن آپ کا اگر عقیدہ خراب ہو، آپ کے اگر توحید پر آنچ آئے تو اس سے گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائی نبی اکرم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ، یہ دوسری حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ، جس شخص نے تمیمہ پہنا لٹکایا، تعویذ یا گنڈے، جس شخص نے یہ کام کیا فقد اشرکا، یقینی طور پر اس نے شرک کیا۔ یہ دیکھیں تمیمہ لٹکانا، یہ تعویذ اور گنڈے پہننا یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو شرک اصغر ہوگا یا تو شرک اکبر ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ تعویذ اور گنڈا اس لیے پہنتا ہے کہ یہ ذریعہ اور سبب ہے نظر بد سے بچانے کا یا بیماری سے بچانے کا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تعویذ سبب ہے اور اللہ رب العزت اس تعویذ کے ذریعے سے آنے والی مصیبت کو ٹال دے گا یا بیماری جو پہلے سے ہے وہ ختم کر دے گا، شفا میں تبدیل کر دے گا، تو پھر یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر پہننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس تعویذ کی وجہ سے میں بیماری سے بچا ہوں، اس تعویذ نے مجھے شفا دیا ہے، تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ اور اس شرک کے مرتکب شخص اگر توبہ کے بغیر مر جائے اور توبہ کے بغیر مرے، چاہے وہ کعبہ کے اندر مرے اور کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے مرے، حجر اسود کو چومتا ہوا مرے یا سجدے میں سر رکھتا ہوا مرے، ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت ایسے لوگوں پر حرام اور جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا ہیلپر کون ہو سکتا ہے، ایسے کی سپورٹنگ کون کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جب انسان کا ایمان ایسا ہو کہ اس ایمان کے ساتھ ظلم لطپت نہ ہو، اور ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، ظلم سے مراد شرک ہے اور شرک عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما للظالمین من انصار، انصار کون ہو سکتا ہے، مدد کون کر سکتا ہے، حامی کون ہو سکتا ہے جو ظالم ہو؟ ظالموں کا مددگار اور حمایتی اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی دوسری حدیث ہے من تعلق تمیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، آپ نے بد دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو تمیمہ پہنے یعنی تعویذ اور گنڈا لٹکائے۔ کچھ لوگ گلے میں پہنتے ہیں، کچھ لوگ بازو میں پہنتے ہیں، کچھ لوگ کلائی میں پہنتے ہیں، کچھ لوگ کمر میں پہنتے ہیں، کچھ لوگ پاؤں میں پہنتے ہیں، کچھ لوگ انگلیوں میں پہنتے ہیں، اور کچھ لوگ تکیے کے نیچے رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور کہاں کہاں نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب عقیدے شرکیہ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میرے بھائی نبی اکرم فرماتے ہیں بد دعا کرتے ہوئے من تعلق تمیمہ،
جس شخص نے تعویذ و گنڈا اپنایا فلا اتم اللہ لہ، اللہ ایسے شخص کی مراد پوری نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل پر دعا کریں، کیا وہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس عمل کو اپنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار ہم کر پائیں گے؟ میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کریں فلا اتم اللہ لہ، اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ ومن تعلق ودعہ، اور جو شخص ودعہ پہنے، ودعہ لٹکائے، ودعہ کہتے ہیں سمندر سے نکلنے والی سیپی کو، وہ جو چھوٹی چھوٹی سفید سیپیاں ہوتی ہیں، آپ نے اپنے سماج میں دیکھا ہوگا وہ سیپیاں، اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا دھاگے، اور اسی طرح سے وہ لکڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو پرو کر کے بالکل ایسے پروتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے۔ تو یہ سب ساری کی ساری چیزیں جو شخص لٹکائے گا، نبی اکرم فرماتے ہیں فلا ودع اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ پہنچائے، یعنی جس لیے وہ پہنا ہے وہ مقصد اس کا پورا نہ ہو۔ میرے بھائی، میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، آپ کا یہ بد دعا کرنا، اور آپ کی یہ حدیثیں اور صحابہ کو اس طرح کی نصیحت اور وصیت، کیا یہ اس بات کی واضح طرف اشارہ نہیں کرتی کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے؟ میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے بارے میں بھی بتایا ہے، بیماری کی دوا کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ بخاری کی جو روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر کوئی بھی ایسی بیماری نہیں عطا کی ہے، کوئی بھی بیماری نہیں نازل کی ہے جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ یہ اور بات ہے ہمیں وقتی طور پر دوا ملے نہ ملے، آج دیکھیں ترقی کا زمانہ ہے، آج وہ دوائیں میسر ہو سکی ہیں جو پچھلے 20-25 سال پہلے نہیں تھیں، اس سے پہلے بھی نہیں تھیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر دوا نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوا ہے ہی نہیں، دوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوا کب کام کرے گی، کتنا کام کرے گی، کسے کام کرے گی، کسے نہیں کرے گی، یہ سب کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں، شفا دینے والا واللہ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے کیا کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مولا جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ کیا آپ بھول گئے صبر ایوب کو؟ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو آپ بھول گئے؟ انہوں نے جو جس بیماری میں مبتلا تھے، کتنی بھیانک بیماری تھی اور کتنے لمبے عرصے تک تھی، اور انہوں نے کیا کہا تھا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا میں مصیبت میں گھرا ہوں، سخت قسم کی بیماری میں مبتلا ہوں، بیماری ایسی ہے کہ اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور ایسے موقع پر مولا اگر تو نہ رحم کرے گا تو پھر کون رحم کرے گا؟ وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحیم و کریم ہے، تیری رحمت کا سوال ہے۔ پھر میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا نہیں ہوا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ پڑھیں، اور اسی طرح سے آیات کریمہ کو آپ پڑھیں، صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، اسلاف کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہمارے سامنے دو ہی چیزیں ہیں، اگر ہم بیمار ہوں یا اسی طرح سے آفات و مصیبت سے بچنے کی تدبیریں، احتیاطی تدابیر پہلے سے کرنا چاہتے ہوں، تو ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو ہم دواؤں کا استعمال کریں جو حدیثوں سے ثابت ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، جو اسلاف کرام سے ثابت ہے، دواؤں کا استعمال ہوگا۔ ایک بیمار جب دوا استعمال کرتا ہے تو اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ دوا صرف اور صرف سبب ہے، یہ دوا صرف اور صرف سبب ہے، مسبب الاسباب، اور اس کے اندر شفا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس بات کا اسے اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک تعویذ پہننے والا جب تعویذ پہنتا ہے تو اس کا اعتماد، اس کا توکل، اس کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر اتنا نہیں ہوتا جتنا اس تعویذ پر ہوتا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، ایک نہیں بہتیرے لوگوں کے ساتھ یہ سابقہ پڑ چکا ہے۔ یقین جانیں، اللہ رب العزت پر اعتماد کی بات کی جائے، توکل اور بھروسے کی بات کی جائے تو ایمان انسان کا ڈگمگ کرتا ہے، اسے بھروسہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب تعویذ نکالنے کی بات کی جائے تو اس کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، وہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ تعویذ نکالتے ہوئے ڈرنا اور سہمنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو اللہ رب العزت کی ذات پر نہ اعتماد ہے، نہ توکل ہے، نہ بھروسہ ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اگر اللہ رب العزت سے زیادہ تعویذ اور گنڈے پر بھروسہ ہو تو مجھے بتائیں، اسے شرک نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟
کیا اسے ایمان کہیں گے؟ کیا اسے توحید کہیں گے؟ کیا آخر کہیں گے؟ میرے بھائی میرے دوست، اگر آپ ایمان سے مطالعہ کریں گے اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں گے تو پھر یہ بات آپ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ واقعتاً جو چیز انسان کو اللہ سے دور کر دے، جو چیز انسان کو اللہ رب العزت کے پر توکل کو کم کرے، کمزور کرے، جو اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان کی جو رسی ہے اسے ڈھیلی کر دے، اسے توڑ دے، وہ عمل شریعت میں توحید کے منافی تو ہو سکتا ہے، وہ شرک تو ہو سکتا ہے، وہ توحید نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، میں آپ کے سامنے ایک دو واقعہ رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، عمران بن حسین، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر۔ یہ ہمارے سامنے بھی یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس دور میں بھی تھی، 1400 سال پہلے اور آج۔ وہ بیماری اور یہ بیماری دونوں میں ایک دم یگانگت ہے، دونوں ہو بہو وہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی پہنچتا ہے، نبی اکرم دیکھتے رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، کہ ایک آدمی کو دیکھا اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک چھلا ہے، کڑا ہے۔ فقال ما هذه؟ قال من الواہنہ۔ آپ نے پوچھا یہ چھلا، یہ کڑا کیوں پہنے ہو، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ واہنہ۔ واہنہ ایک بیماری ہے۔ بعض علماء نے بعض باتیں لکھی ہیں، کچھ نے کہا ہے کہ یہ کلائی سے لے کر کے کندھے تک، اور بعض نے کہا کندھے سے لے کر کے کوہنی کے بیچ میں رگ پھول جاتی ہے یا درد ہوتا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بیماری وہ ہے جو صرف مردوں کو ہوتی ہے، عورتوں کو نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بیماری ہے جو انسانی جسم کو لگتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو یہ واہنہ بیماری ہے۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے، اس بیماری سے شفا پانے کے لیے اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں چھلا پہنا ہوا تھا، کڑا پہنا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کہا انزعھا، اسے نکال پھینک، اسے نکال پھینک، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقراری ہے، تجھے پتہ نہیں اپنی شان کا، اپنی حقیقت کا؟ تیرا رشتہ رب العالمین سے ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے۔ رب العالمین سے جڑا ہوا جس کا رشتہ ہو اسے ان تمام دھاگوں اور چھلوں اور کڑوں سے کیا نسبت ہے؟ فإنہا لا تزیدک الا وہنا، اس کے پہننے سے تمہاری بیماری میں سوائے اضافہ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو پہننے سے تم پہنے ہو بیماری سے بچاؤ کے لیے، لیکن یہ تمہاری بیماری میں اضافہ کرے گا، بڑھوتری کرے گا، اس سے تمہاری بیماری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے جو جملہ ہے وہ کاش سمجھ میں آ جائے اور کاش کے دل میں گھر کر جائے اور اس جملے کو لے کے جائیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ زبان میری ہے، الفاظ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو ہم سب کے نبی ہیں، جن پر ایمان لانا یہ کامیابی کی علامت ہے، جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ آپ فرماتے ہیں فإنک لو مت وہی علیک، اگر تم مر گئے اس حال میں کہ یہ کڑا، یہ چھلا، یہ تعویذ، یہ گھنٹا تمہارے ہاتھ میں پڑا رہا، یہ چھلا اگر تمہارے ہاتھ میں رہا اور اس حال میں اگر تم مر گئے، ما افلحت ابدا، تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں، ان کے نزدیک صرف اور صرف جہنم سے بچاؤ اور جنت میں داخلے کا نام ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ میں چھلا رہ گیا اور تم اس حال میں وفات پا گئے، مر گئے، تو پھر تم جہنم سے دھار جاؤ گے، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ میرے بھائی میرے دوست، باتیں بہت ساری ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم لٹکاتے ہیں، یہ سب بدعقیدگی ہے، یہ سب وہم ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو جاہلیت سے آئی ہیں۔ ہماری شریعت میں ان تمام چیزوں کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم سب موحدین ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہاں مسلک کی بات نہیں ہے، یہاں عقیدے کی بات ہے، اور عقیدے کی بات اگر آپ نے اور ہم نے نہیں سمجھی تو یقین جانیں ہماری کامیابی اور ناکامی اسی پر منحصر ہے، اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو عقیدے کی اصلاح کے تعلق سے آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عقیدے کی اصلاح کے تعلق سے جو لوگ آپ کی فکر بند ہوں، سعید بن جبیر کہتے ہیں جو شخص کسی کے گلے سے ایک تمیمہ نکلوا دے، اس بدعقیدگی سے بچا لے، کان کعدل رقبہ، گویا کہ اس نے ایک گردن آزاد کیا، ایک گردن آزاد کیا۔ کیا مطلب؟ کرنے والے کو ثواب ایک گردن آزاد کرنے کا ملے گا، اور گویا کہ وہ شخص جہنم میں جا رہا تھا، جہنم سے جانے سے وہ بچ گیا ہے، وہ جہنم سے آزاد ہو گیا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست،
تعویذ اور گنڈے دھاگے علیدے پلیدے جتنے کچھ ہیں ان تمام سے اپنے دامن کو خود بھی بچائیں اور اپنے سماج اور معاشرے میں اس بیماریوں کے خاتمے کی تدبیریں کریں، کوشش کریں۔ مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ اعمال کا نہیں، مسئلہ اخلاق کا نہیں، آپ کے اور ہمارے عقیدے کا ہے۔ عقیدے کی اصلاح اگر نہ ہوئی تو ہم سے بڑا بدقسمت بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ کی توفیق دے، دلوں کے بند دروازوں کو کھول دے، شرح صدر کے ساتھ ان حدیثوں کو سمجھنے کی اور ان حدیثوں کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے کی پر چلنے اور صحیح عقیدے کو ٹٹولنے کی توفیق دے۔ صحیح عقیدے پر مولا رکھ اور صحیح عقیدے پر اٹھا۔ اللہ ہمیں بد عقیدگی کے جتنے ذرائع ہیں اور بد عقیدگی پھیلانے والے جتنے سسٹم ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہم سب کو بچا کے رکھ، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کی آنکھوں کو کھول دے، اللہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ان حدیثوں کو پڑھنے اور سمجھ کر کے اپنے ماحول اور معاشرے میں اس کو فروغ دینے کی توفیق، اور اگر ان کے مقدر میں نہیں ہے تو علیہم ما یستحقون، مولا تو جان وہ جانے، ہمارا ان سے کوئی سروکار نہ تھا نہ ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، دعا کریں عقیدے کی اصلاح کی۔ آپ کی دعاؤں میں عقیدے کی اصلاح کی اور عقیدے پر جمے رہنے کی دعا بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو بارہا بتائی جا چکی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعلق سے فکر مند ہوا کرتے تھے، صحابہ بھی فکر مند رہا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کی پرواہ ہمیں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، حسن خاتمہ کی توفیق دے، صحیح عقیدے پر رکھے اور صحیح عقیدے پر اٹھائے۔ آمین۔